وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. میرے معزز میرے محترم اور انتہائی عزتوں کے لائق میرے سامنے تشریف فرما حاضرین سامعین اہل ایمان حضرات اور بالخصوص عالی مرتبہ عزت مآب جناب سردار سرفراز خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ جن کی محبتوں کے نتیجے میں آج ہم اس جگہ پر بیٹھے ہیں جو کچھ برس پہلے صرف ایک چٹیا سی چٹان تھی اور ان کی کاوشوں کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اپنے گھر سے اس جگہ کو پرنور کر دیا. مہینہ بھی اللہ کا، گھر بھی اللہ کا اور ہم مہمان بھی اللہ کے. میں کچھ دیر آپ کی توجہ چاہوں گا اور جتنا آپ لوگوں کا ذوق بیدار ہوگا اتنی ہی میں انشاءاللہ اپنی گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، کہاں جانا ہے، کیوں پیدا کیا گیا اور کیا کرنا ہے. اس پر اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے جب تقدیر کا قلم چلایا، اور یاد رکھیں کہ اس کائنات میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علم اور تحریر سے باہر ہو. تو توجہ تو کریں کہ کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ رب العزت نے جب ہمارا نام لوح پہ لکھا ہوگا. سمجھے اس لیے ہمارا نام، تقدیر کا قلم اور لوح کا سینہ، اس پر جب لکھا ہوگا تو کتنے کرم کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ لکھ دیا کہ یہ جو لوگ ہیں مجھ سمیت آپ سب اور ہمارے جو مومن بھائی ہیں، اللہ نے لکھ دیا کہ ان کے نام اس گروہ میں ڈالو جو دنیا میں تو سب سے آخر میں آئیں گے مگر قیامت میں سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے. ہے توجہ؟ یہیں سے میں آپ کو اپنے عقیدے کی اور نسبت کی اور محبت کی بات سنانا چاہتا ہوں. دنیا میں ہمیں آخر میں رکھا گیا، ہم آخری امت ہیں، لیکن جب قیامت برپا ہوگی تو ہمیں پہلے اٹھایا جائے گا، ہم سب سے پہلے اٹھیں گے. اب میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں، وہاں تو موسیٰ کی لاڈلی امت بھی ہوگی جن کے لیے رب دریا کے سینے چیر کے پار کرتا ہے، وہ بھی تو امت تھی. جن کے لیے رب پکے ہوئے کھانے بھیجتا ہے وہ بھی تو امت تھی. جنہیں عیسیٰ کے پیچھے چلایا وہ بھی تو امت تھی. جنہیں ابراہیم کے پیچھے چلایا وہ بھی تو امت تھی. جنہوں نے نوح کی کشتی میں سواری کی وہ بھی تو اللہ کے بندے تھے. جنہوں نے حضرت داؤد کا کلمہ پڑھا وہ بھی تو اللہ کے بندے تھے. جنہوں نے یعقوب کی اتباع کی انہوں نے بھی تو توحید کا نغمہ گایا. جنہوں نے یعقوب کا پیروی کی وہ بھی تو توحید کے نمبردار تھے. جو قافلہ یوسف میں شامل ہوئے وہ بھی تو توحید کے نمبردار تھے. جو قافلہ اسماعیل میں شامل ہوئے وہ بھی تو توحید کے نمبردار تھے. وہ بھی تو اسی کی وحدانیت کا گیت گا رہے تھے، ہم بھی اسی کی وحدانیت کا گیت گا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہمیں پہلے اٹھایا جائے گا؟ کیوں پہلے اٹھایا جائے گا؟ جنہوں نے 900 سال سجدے کیے ہم تو 80 سے اوپر نہیں جاتے. جنہوں نے 500 سال عبادت کی ہم 70 سے اوپر نہیں جاتے. ہمیں کیوں پہلے اٹھایا جائے گا؟ کیا ہماری شکلیں سونی ہیں؟
کیا ہماری نسل سونی ہے؟ کیا ہمارا خون پہ جدا ہے؟ کیا ہماری انداز تخلیق جدا ہے؟ کیا ہمارا انداز حیات جدا ہے؟ ارے پہلے اٹھانے کی وجہ ایک ہی ہے نا. آج میں آپ کو بتاؤں، اسی لیے تو ہم اہل تصوف کہتے ہیں کہ نسبت بدلو تاکہ حیثیت بدلے. نسبت بدلو تاکہ حیثیت بدلے. ہم کیوں پہلے اٹھائے جائیں گے؟ سجدوں کی بنیاد پر نہیں، قرآن کی تلاوت کی بنیاد پر نہیں، روزوں کی بنیاد پر نہیں، سیر و افطار کی بنیاد پر نہیں، تہجد و تراویح کی بنیاد پر نہیں، صدقہ و زکوٰۃ کی بنیاد پر نہیں. ہم پہلے صرف اس لیے اٹھائے جائیں گے کہ یہ محمد مصطفیٰ کی امت ہے. تو نسبت کا رب کتنی لاج رکھتا ہے، کتنا نسبت کا احترام کر رہا ہے کہ ہم مصطفیٰ کے امتی ہونے کی وجہ سے ہم پہلے اٹھائے جائیں گے. تو جس نسبت کی وہ اتنی لاج رکھ رہا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمیں کتنی رکھنی چاہیے؟ ہمیں درود کتنا پڑھنا چاہیے؟ ہمیں نبی سے کتنی محبت کرنی چاہیے؟ اور پھر اللہ رب العزت نے سلامت بدن دیا، کہا نعمت ہے حساب لوں گا. سلامت آنکھیں دی، فرمایا نعمت ہے حساب لوں گا. سلامت زبان دی، فرمایا نعمت ہے حساب لوں گا. سلامت ہاتھ دیے، فرمایا نعمت ہے حساب لوں گا. کیا پکڑا، کیا اٹھایا، کس کا حق مارا، کدھر ہاتھ ڈالتے رہے. قدم تو رفع مت امتحان لوں گا، کدھر جاتے رہے، کہاں چلتے رہے، کس جگہ پہ قدم رکھتے رہے. زبان دی تو پوچھے گا کیا بولتے رہے، کیا کہتے رہے. آنکھیں ہی تو حساب ہوگا، کیا دیکھتے رہے. کان ہے تو حساب ہوگا، کیا سنتے رہے. ربا نعمتیں بھی دے رہا ہے اور حساب بھی لے رہا ہے. بتا تو صحیح کوئی ایسی بھی نعمت ہے کہ جس پر حساب نہیں ہوگا؟ تو کہا ہاں ایک نعمت ہے، ہر نعمت دے کر میں نے اپنی شان ربوبیت جتائی ہے. ایک ہی تو نعمت ہے جس پر احسان جتایا ہے. ایک ہی تو نعمت ہے کہ جسے دے کر میں نے احسان جتایا ہے. ربا کون سی نعمت ہے؟ جواب آیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق ہم نے احسان کیا ان لوگوں پر. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ان لوگوں پر جن میں میں نے اپنے رسول کو بھیجا. اب میں یہاں ایک باریک نکتہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ احسان رسول اللہ کے بھیجنے پر ہے، رسول اللہ کے آنے پر ہے. تو پھر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، الہ العالمین جب تمہیں رحمت بنا کر بھیج رہا تھا تو اس وقت تو اعلان کر رہا تھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہا تھا. تو اپنوں کے لیے بھی بھیج رہا تھا، غیروں کے لیے بھی بھیج رہا تھا. تو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہا تھا. اور جب احسان جتلانے کی باری آئی تو صرف مومنین کو پکارا، صرف مومنین کو مخاطب کیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ رحمت بنا کے جب بھیج رہا تھا تو عالمین کے لیے تھی، اور جب احسان جتلانے کی باری آئی تو مومنین کی بات کی. بھیجا سب نے. جب رسول کی بعثت ہو رہی تھی، جب رسول مبعوث ہو رہے تھے، وہاں کفار مکہ بھی موجود تھے، ماننے والے بھی موجود تھے، نہ ماننے والے بھی موجود تھے، کلمہ پڑھنے والے بھی موجود تھے، انکار کرنے والے بھی موجود تھے. ان کی بات تو یہ ہے، لیکن جب احسان کی باری آئی تو مخاطب صرف ایمان والوں کو کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ ایمان والا ہوتا کون. ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ ایمان والا کون ہوتا ہے. تو ایمان والا جاننے کے لیے ہمیں اس پر تحقیق کرنی ہوگی. اور جب تحقیق کرنی ہوگی تو گھومتے گھماتے جتنی مرضی تحقیق کرو، بندہ آتا در مصطفیٰ پر ہے. جب در مصطفیٰ پر آئے تو ہمیں یہ حدیث جگمگاتی نظر آئی، لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی ایک بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنی جان اور سارے انسانوں سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت نہیں کر لیتا. وہ مومن نہیں کہلاتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت رسول، اس کا معنی یہ ہوا کہ عشق رسول، اس کا معنی یہ ہوا نسبت رسول، اس کا معنی یہ ہوا احترام رسول، محبت رسول۔ وہ بیج ہے جس بیج سے ایمان کا درخت نکلتا ہے، وہ بیج ہے جس سے ایمان کا پھول کھلتا ہے، وہ بیج ہے جس سے ایمان کی حلاوت سے انسان کا سینہ مزین ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان والا وہ ہے جو نبی کا عاشق ہے، ایمان والا وہ ہے جو نبی سے محبت کرتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے میں نے بھی احسان ایمان والوں پہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت یوں فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے اس پر احسان کیا ہے جسے نبی کی محبت عطا کر دی، اس پر احسان کیا ہے جسے میں نے نبی کی محبت عطا کر دی ہے۔ ہر نعمت ایک طرف، محبت رسول ایک طرف۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، جو انہیں آیتیں تلاوت کر کے سناتا ہے، اللہ کی آیات جس کی زبان سے ان تک منتقل ہوتی ہیں، جس کی زبان پہ قرآن آ کر ان کے کانوں سے ٹکراتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، ارے میں نے احسان کیا کہ تمہیں رسول عطا کیا۔ اب رسول کے عطا کرنے کے مقاصد اللہ نے 4 بیان فرمائے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو انہیں تلاوت کر کے آیات خداوندی سناتا ہے، یزکیہم، جو انہیں طہارت عطا کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، جو انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور انہیں حکمت عطا کرتا سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بڑی قابل توجہ بات ہے کہ اللہ کی آیات تلاوت کرنے والا، تلاوت تو آج بھی ہوتی ہے، تلاوت تو حفاظ بھی کرتے ہیں، قراء بھی کرتے ہیں، آپ بھی قرآن سامنے رکھیں تو تلاوت کرتے ہیں، میں بھی قرآن سامنے رکھوں تو تلاوت کرتا ہوں۔ یہ کون سی تلاوت ہے کہ جس کے لیے رب کائنات نے آقا کریم کی ذات کو مخصوص فرما دیا اور یہ تخصیص فرمائی کہ تلاوت کرتا ہے میرا پیارا حبیب ان کے سامنے میری کتاب کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تلاوت اور ہے، مصطفیٰ کی تلاوت اور ہے، ہمارا تلاوت کرنا اور ہے، مصطفیٰ کا تلاوت کرنا اور ہے۔ ہم تلاوت کرتے ہیں دیکھ دیکھ کر، ہم تلاوت کرتے ہیں پڑھ پڑھ کر، میرا نبی تلاوت کرتا ہے، رب سے لیتا جاتا ہے، اور جب رب سے قرآن آتا ہے وہ اور انداز میں ہوتا ہے، جب رسول عطا کرتا ہے وہ اور انداز میں ہوتا ہے، جب اللہ سے آتا ہے تو نور مبین بن کر آتا ہے، اور جب ہمیں پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو کتاب مجید بن کے سامنے آتا ہے۔ نور مبین اور ہوتا ہے اور کتاب مجید اور ہوتی ہے۔ نور مبین وہ ہوتا ہے کہ روشنی تو ہوتی ہے مگر سمت کا تعین نہیں ہوتا، روشنی تو ہوتی ہے مگر سمت متعین نہیں کی جا سکتی۔ اب اگر بلب جلتا ہے تو کیا آپ روشنی کی سمت متعین کر سکتے ہیں؟ نہیں متعین کر سکتے، ہر طرف بکھر جاتی ہے، ادھر بھی بکھر جاتی ہے، ادھر بھی بکھر جاتی ہے۔ سورج نکلتا ہے، روشنی بکھر کے رہ جاتی ہے، اسے سمیٹا نہیں جا سکتا۔ تو رب کائنات نے فرمایا میں نے جیسے نور مبین بنا کر بھیجا تھا، روشن کتاب بنا کر بھیجا تھا، یہ الفاظ میں ڈھال کر اگر تیرے سامنے آیا ہے تو ایک بات یاد رکھو، روشنی اور آنکھ آمنے سامنے ہو جائیں تو بھٹکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آنکھ دیکھنے کے لیے ہے، توجہ ہے میری باتیں سمجھ آ رہی ہے؟ آنکھ دیکھنے کے لیے ہے اور دیکھنے کی نعمت ہے۔ جس کے پاس آنکھ نہیں ہوتی اسے نابینا کہتے ہیں، اور جس کے پاس آنکھ ہوتی ہے اسے بینا کہتے ہیں، یعنی دیکھنے والا۔ اور جس کے پاس آنکھ نہیں ہے نہ دیکھنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ دیکھنے کا آلہ ہے، آنکھ دیکھنے کا آلہ ہے، اس سے ہم دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آنکھ ہو تو آپ دیکھنے کے لیے محتاج تو نہیں رہے نا؟ نہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آنکھ ہو تو بھی ہم دیکھنے کے لیے ایک چیز اور محتاج ہے، وہ کیا کہ آنکھ کے ساتھ روشنی بھی ضروری ہے۔
آنکھ کے ساتھ روشنی بھی ضروری ہے. اگر روشنی نہ ہو تو آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن اگر روشنی کے ساتھ آنکھ ٹکرائے گی، مثلا سورج کے سامنے آپ اپنی آنکھ لے آؤ اور سورج کو دیکھنا شروع کرو، 1 منٹ تک آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن اگر 1 منٹ آپ دیکھتے ہیں اور جو ہی نظریں ہٹائیں گے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے بالکل اندھیرا آ جائے گا، آپ کسی اور چیز کو پہچان نہیں سکیں گے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنکھ اور چراغ کا ٹکرانا ضروری نہیں، ان کا ایک سمت پہ ہونا ضروری ہے، اور جب تک ایک سمت پہ نہ ہو تو آنکھ کام نہیں کرتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تو آنکھ دیکھتا ہے، قرآن سے تو آنکھ سے تو قرآن نظر آتا ہے، مگر رب نے فرمایا میرا حبیب سراج منیرہ ہے، میرا حبیب وہ چراغ ہے جو اور چراغوں کو بھی روشن کرنے والا، سورج کو بھی روشن کرنے والا. لہذا قرآن کو سمجھنے کے لیے اگر تیرے دل کی آنکھ ہے تو پھر یاد رکھ تیری اور مصطفیٰ کی مرضی ایک طرف ہونی چاہیے. تیری اور مصطفیٰ کی روشنی کی مرضی ایک طرف ہونی چاہیے. تیری مرضی جب مصطفیٰ کی مرضی کے تابع ہوگی، پھر جب تو قرآن دیکھے گا تو پھر تمہاری سمجھ میں آئے گا. اس لیے رب نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ نے آیات پڑھ کر سناتا ہے. اس لیے حضرات محترم، اب روشنی ہے نا، اس کی کوئی سمت نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب العالمین میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مگر مجھے پتہ تو چلے کہ تیری سمت کس طرف ہے، تیرا چہرہ کس طرف ہے، تاکہ میں اس طرف سے آ کر تمہیں دیکھ تو سکوں. رب کائنات نے فرمایا موسیٰ ذرا آگ تو جلاؤ. حضرت موسیٰ نے آگ جلائی تو رب نے پوچھا بتا اب اس آگ کا چہرہ کس طرف ہے. عرض کی الہ العالمین یہ تو جس طرف سے دیکھو اسی طرح روشن نظر آتی ہے. فرمایا جب آگ کا چہرہ، جب آگ کے چہرے کا پتہ نہیں چلتا، میری سمت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ میری سمت کا پتہ کیسے چل سکتا ہے؟ لہٰذا میرے دوستو، اللہ رب العزت کو سمجھنے اور اللہ رب العزت کا عرفان حاصل کرنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہے، اور آنکھ کے دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے. قرآن اگر آنکھ ہے تو مصطفیٰ روشنی ہے، قرآن اگر آنکھ ہے تو مصطفیٰ کا وجود روشنی ہے. اس لیے حضرات محترم اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، جب تک تیری زبان سے یہ تلاوت جاری نہیں ہوگی، کلام میرا ہوگا زبان تیری ہوگی، آیات میری ہوں گی زبان تیری ہوگی. اب یہاں میں یہ جملہ بھی بڑی جرأت سے کہنے لگا، کلام میرا ہوگا، لفظ تیرے ہوں گے، ارادے میرے ہوں گے، مرضی و منشا الفاظ آگے تیرے ہوں گے. اب رب کی مرضی تھی الف لام میم، اب رب کی مرضی تھی الف لام میم. اب الف لام میم ہم نے تو زبان سے کہا نا، تو الف لام میم بنا، تو جو زبان سے پاک ہے وہ کس طرح کہتا ہے، وہ کس طرح کہے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب رب بولتا ہے تو آواز نہیں ہوتی، جب رب بولتا ہے تو الفاظ نہیں ہوتے، جب رب بولتا ہے تو حروف نہیں ہوتے، جب رب بولتا ہے تو شد و مد نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شدیں مدیں آئی ہیں، زیریں زبریں آئی ہیں، حروف آئے ہیں، اور ان کا جو وجود سامنے آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حجاب میں تھا. حجاب سے نکال کے ہمارے سامنے لانے کے لیے رب کائنات نے بیچ میں وسیلہ مصطفیٰ کی زبان کو رکھا. تو اگر اللہ رب العزت نے قرآن ہمیں بغیر وسیلے کے نہیں عطا کیا، اللہ رب العزت، اچھا ایک عجب بات آپ کو سناؤں، اللہ رب العزت فرماتا ہے ہدی للناس ہدی للمتقین، قرآن انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے، قرآن متقین کے لیے بھی ہدایت ہے. ایک موقع پہ رب فرماتا ہے ہدی للمتقین، ایک موقع پہ فرماتا ہے ہدی للناس. جب قرآن سب کے لیے ہدایت ہے تو اب میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے جب عقل تقسیم فرمائی تو کیا کلاس روم میں بیٹھے جتنے طلبہ ہوتے ہیں، ایک ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے اور وہ علم منتقل کر رہا ہوتا ہے، تو بتاؤ علم تو استاد منتقل کر رہا ہوتا ہے، لیکن کیا دماغ صرف استاد کے پاس ہوتا ہے؟ عقل تو سب طلبہ کے پاس ہے نا، عقل تو سارے طلبہ کے پاس ہوتی ہے نا. تو اللہ رب العزت نے جب عقل تقسیم فرمائی، میں اب آپ کی بڑی دھیان کے ساتھ میری توجہ سنیے گا، گفتگو سنیے گا. اللہ نے جب عقل تقسیم فرمائی تو ہر ایک کو عطا فرمائی، ہر ایک کو عقل دی. تو جب عقل اللہ بانٹ سکتا ہے تو بتاؤ تو صحیح، قرآن ہر دماغ میں نہیں ڈال سکتا تھا؟
ہر دماغ میں قرآن ڈال نہیں سکتا تھا، ہر دماغ میں قرآن نہیں اتر سکتا تھا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن کا تعلق عقل سے نہیں ہے، دماغ سے نہیں ہے، قرآن کا تعلق زبان مصطفیٰ سے ہے۔ اس لیے قرآن کو قرآن فہمی اور قرآن کی عظمت اور قرآن کی شان تب تک سمجھ نہیں آ سکتی جب تک دامن مصطفیٰ ہاتھ میں نہ آ جائے، جب تک مصطفیٰ کریم سے نسبت نہ جڑ جائے۔ اب دیکھو نا، جب قرآن نازل کرنے کی باری آئی تو فرمایا ہدی للناس، جب مقصد قرآن یہ تھا کہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت، لیکن جب وقت نزول قرآن آیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک، اے سونے میں کتاب نازل کرنے لگا ہوں تیری طرف، کس لیے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تو سارے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے جائے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن اس وقت تک، دیکھیں قرآن میں رب کائنات فرماتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اسی قرآن کو پڑھ کر ہدایت ملتی ہے اور اسی قرآن کو پڑھ کر بندہ گمراہ ہوتا ہے۔ تو ہدایت کیسے ملے گی اور گمراہی کا خطرہ کب ہوگا؟ ہدایت تب ملے گی جب قرآن صاحب قرآن کے واسطے سے پڑھا جائے گا، قرآن جب صاحب قرآن کے وسیلے سے پڑھا جائے گا۔ اب میں آپ کو ایک باریک نکتہ اور سمجھاتا ہوں۔ یہاں نوجوان لوگ بیٹھے ہیں، آپ کا موبائل کے ساتھ بھی واسطہ ہے اور آپ کا لیپ ٹاپ کے ساتھ بھی واسطہ ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ قلم کی اتنی اہمیت ہوتی تھی کہ سب سے پہلے بچے کو قلم پکڑنے کا طریقہ سکھایا جاتا تھا کہ قلم پکڑنی کیسے ہے اور تختی پہ لکھنا کیسے ہے۔ اور قلم وہ ذریعہ تھا کہ یہ تحریر اور تعلیم کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ تھا نا ایسا۔ اور قلم کی اہمیت دیکھو کہ رب کائنات نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ رب فرماتا ہے نون والقلم، نون والقلم، نون قسم ہے قلم کی، نون والقلم آگے کس طرح آپ سب کس نے قرآن سنا؟ ہاں، نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی، وما یسطرون۔ ہم نے اصل میں یہ عنوان تھوڑا پر میں کسی اور طرف نکل جاؤں گا، لیکن ترجمہ عرض کر کے نا تو میں اتنا بتا دوں کہ میرے نبی کے علم کا عالم کیا ہے۔ رب نے نون کی قسم اٹھائی، قلم کی قسم اٹھائی۔ مفسرین نون سے مراد لیتے ہیں کہ وہ تواد جس سے روشنائی قلم کو ملتی ہے، اور قلم سے مراد وہ جس سے الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ رب نے فرمایا اس خزانے کی قسم جس سے نور قلم کو منتقل ہوتا ہے، اس قلم کی قسم جس سے علم کا نور کائنات کو منتقل ہوتا ہے۔ وما یسطرون، میرے سونے حبیب میں نے تم سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ وما یسطرون، میرے حبیب ہم نے تم سے کچھ نہیں چھپایا۔ تو اس قلم کی رب نے قسم اٹھائی۔ پھر اب توجہ سے میری ذرا توجہ سے گزارش سنیے گا۔ اللہ رب العزت نے قلم کو کہا کہ قلم لکھ۔ قلم نے عرض کی الہ العالمین کیا لکھوں؟ حکم ہوا وما کان وما یکون، جو ہو چکا وہ بھی لکھ، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ۔ توجہ ہے نا، ہماری گلیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اس تھوڑی سیکھنے والی گلیں انہیں کی ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اے قلم جو ہو چکا وہ بھی لکھ، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بر صغیر میں حدیث کے استاد اول ہیں، جنہوں نے بر صغیر میں حدیث کو متعارف کروایا اور شان حدیث اور اقسام حدیث کو بر صغیر میں منتقل کرنے والا وجود شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہیں۔ انہوں نے مدارج النبوت میں تحریر کیا کہ جب رب نے فرمایا لکھ قلم، قلم نے عرض کی ہے کیا لکھوں؟ رب نے کہا وما کان وما یکون، جو ہو چکا وہ بھی لکھ، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ۔ اب قلم نے لکھنا شروع کیا۔ ارادے رب کے تھے، لکھ قلم رہا تھا۔ سبحان اللہ، ارادے رب کے تھے، لکھ قلم رہا تھا، منتقل لوح پر ہو رہا تھا۔ اب یہ سارا قرآن جس طرح فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، آیا 23 برس میں ہے کم و بیش، لیکن رب فرماتا ہے میں نے تو ایک ہی رات میں اتار دیا تھا، میں نے تو ایک ہی رات میں اتار دیا تھا۔
وہ کیا تھا؟ لوح پہ منتقل کر دیا تھا. تو اللہ اپنے ارادے لوح پر منتقل کرے. خدا کی قسم یہ جملہ اگر آپ کی سمجھ میں نہ آیا اور آپ کو عقیدے کی بات نہ ملی تو مجھے بڑا دکھ ہوگا کہ رب نے اپنے ارادے روح پر منتقل کرنے کے لیے بیچ میں قلم کا وسیلہ رکھا. سبحان اللہ. اب میں آپ کو بات اگلی سمجھاتا ہوں. جن کے پاس لیپ ٹاپ ہے یا موبائل ہے، موبائل پر میسج کرتے ہیں کہ نہیں؟ اردو میں بھی ہوتا ہے، انگلش میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر زبان میں ہوتا ہے، لیکن ہمیں اردو اور انگلش سے واسطہ رہتا ہے. پھر آپ جب بٹن دباتے ہیں تو اسکرین پہ لکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ اگلا بٹن کلک کرتے تو آگے منتقل ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ہو جاتا ہے نا. وہی الفاظ جو آپ کے خیالات تھے وہ الفاظ میں ڈلے، الفاظ اسکرین پر منتقل ہوئے، اس اسکرین سے اگلے تک چلے گئے اور آپ کا جو مقصد تھا نا، جو پیغام دینا چاہتے تھے وہ اگلے تک پہنچ گیا. اسکرین کو آپ لوح سمجھو، لوح کا مطلب ہی تختی ہوتا ہے جس پر لکھتے ہیں. اس پر الفاظ منتقل ہوئے اور آپ نے بغیر قلم کے منتقل کر لیے. وہ گل سمجھ آئی دے تو پھر کوئی سبحان اللہ آخی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی. آپ نے الفاظ اسکرین پر منتقل کیے مگر قلم استعمال نہیں کیا. تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آپ اور میں اتنی ترقی کر جائیں کہ بغیر قلم کے الفاظ اسکرین پر منتقل کر سکتے ہیں تو رب بغیر قلم کے لوح پر ارادے منتقل نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا نا. اس نے درمیان میں قلم رکھ کے کہا کہ ہم بغیر وسیلے کے قرآن منتقل نہیں کرتے، بغیر وسیلے کے ہم خود کیسے مل سکتے ہیں؟ ہم بغیر وسیلے کے قرآن منتقل نہیں کرتے، حالانکہ یہ ہدایت ہے، ہدی للمتقین ہے. اگر ہدی للمتقین کو اللہ لوح پر بغیر قلم کے وسیلے کے نہیں منتقل کرتا، اور قلم بھی بالتحقیق علماء کہتے ہیں کہ یہ نور مصطفیٰ کا ٹکڑا ہے، تو اگر اللہ اپنے ارادے نور مصطفیٰ کے ٹکڑے سے نہیں چھپاتا، مصطفیٰ سے کیسے چھپاتا ہے؟ مصطفیٰ کے علم کا اندازہ کرو کہ کیا ہے. اللہ نے قلم کے ذریعے قرآن منتقل کیا. تو جب قلم کے ذریعے لوح پر منتقل کیا تو پھر انسانوں تک منتقل کرنے کے لیے رب نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتا ہے اللہ کی آیتیں ان کے سامنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اللہ نے زبان مصطفیٰ کے ذریعے منتقل کیا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اب سنیے، یزکیہم یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کا مطلب ہے تزکیہ، اس کا مطلب ہے پاک ہونا، اس کا مطلب ہے پاک ہونا. اور رب فرماتا ہے قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا جو پاک ہو گیا، فلاح پا گیا جو پاک ہو گیا. اور رب فرماتا ہے جو زکیہم، رب فرماتا ہے فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا جو پاک ہو گیا. اور رب فرماتا ہے یاد رکھنا یہ تزکیہ تم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، یہ تزکیہ اگر تمہیں ملا تو نظر مصطفیٰ سے ملے گا. جو زکی نماز بہانہ ہے، روزہ بہانہ ہے، زکوٰۃ بہانہ ہے، ورنہ رب تو چاہے تو جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے. وہ بخشنے پہ آئے، وہ مہربانی کرنے پہ آئے، ارے اس کی اپنی مرضی ہے. نہ قبول کرے تو ساری عمر کی نمازیں نہ قبول کرے، اور قبول کرنے پہ آئے تو ایک ہی سجدہ قبول کرے. اسی لیے اہل ایمان ڈرتے رہتے ہیں. یہ کیوں ڈرتے رہتے ہیں؟ یہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ڈرنا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ نماز پڑھ کر اپنی نماز پر گھمنڈ نہیں کرنا، بلکہ نماز پڑھ کر پھر اس کے کرم کی امید رکھنا ہے. حضرت حاتم بن اصم رضی اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں نا، اب میں وہ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی تھی اس کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے. اب میں تھوڑی سی اس عنوان کو بدل کے اب آپ کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اللہ کا مہینہ، یہ مہمان. کیونکہ کسی درویش کی بات مجھے پسند آئی کہ جب رمضان رخصت ہوتا ہے تو ہم اسے مہمان سمجھتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ دیکھو دنیا کی عید بھی بڑی عجیب ہے.
مہمان مہمان کو مہمان سمجھ رہا ہے، مہمان مہمان کو مہمان سمجھ رہا ہے، جسے پل کی خبر نہیں وہ رمضان کو مہمان کہہ رہا ہے، جسے پل کی خبر نہیں وہ رمضان کو مہمان کہہ رہا ہے۔ خدا کی قسم ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اجڑے سارے بیٹھے ہیں ان میں چند گزارش آپ سے سماعت نہیں کرنا، اجڑے سے سارے کٹھے بیٹھے ہیں۔ رمضان شریف کے کتنے دن رہ گئے؟ صبح 25 ہے نا، ابھی ہو رہا ہے، ابھی سارا دن پڑا ہوا ہے۔ اچھا تو صرف تراویح پڑھی، روزہ گزر ڈالی تھا، ٹھیک ہے نا؟ صبح 26واں روزہ ہے نا، 5 روزے پورے ابھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 5 روزے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، رمضان کو آپ اپنی گنتی میں پورا 30 رکھا کریں، 29 ہو جائے تو اس پر بھی خفا ہونے کی ضرورت نہیں کہ دیکھو جی ایک روزہ اور رکھی چھوڑے 30 ہو جانا ہے اور تو بڑیاں کمائیاں میں تو خوش نہیں ہوتا کہ اللہ 29 پر 30 ثواب دینے لگا؟ اب 29 پر 30 کا ثواب دے رہا ہے تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ سمجھیں گے نا، یہ اس کی مرضی ہے۔ کئی لوگ نا وہ جی 3 پورے ہو جانے تھے چاہیے 3 ہو جانے بڑا تو 3 ماری ہی نہیں، تو 29 3 نہیں مارے تھے 3 کیا بات نہیں، تو یہ کہہ کہ شکر ہے خدایا چلو چلو کیا پتہ مانے کیوں کیا خطا ہو ہی جائے آپ۔ دیکھیں اگر وہ تھوڑے میں راضی ہوتا ہے نا تو شکر کرو، تو اپنی گنتی میں پورے 30 رکھا کرو، یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ 3 پورے کری تو راضی ہونا یا 29 پر راضی ہونا، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ اس کی کرم نوازی کی بات ہے۔ ابھی 5 روزے رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 5 دن رمضان ادھر ہی ہے، لیکن ہمارا تو کوئی پتہ نہیں کہ ہمیں 1 گھنٹہ بھی اور ادھر دن کے نہیں، ہمارا تو 1 گھنٹے کا بھی پتہ نہیں۔ اس لیے حضرات محترم، پتہ نہیں میں کیا بات عرض کرنے لگا تھا، حضرت حاتم بن اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب رمضان شریف رخصت ہو رہے ہیں، تراویح بھی پڑھیاں، قرآن بھی سنیا، سحر بھی کی تھی، افطار بھی کی تھا۔ میرے دوستو، یہ اللہ رب العزت نے نا بخشش کے بہانے بنا رکھے، وہ مہربانی کرنا چاہتا ہے، کبھی وہ لیلۃ القدر عطا کرتا ہے، کبھی وہ شب برات عطا کرتا ہے، کبھی وہ حج کی رات کے لیے کہتا ہے کہ اگر رات جا کے دوسرے دن روزہ رکھو گے آج جتنا ثواب ہے تمہارے گھر میں بھیج دوں۔ وہ کہتا ہے نہا دھو کر پاک صاف ہو، یہ جو بھی ہے نا سرکار کے فرمان، یہ اللہ کے ہی فرمان ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ وہ کہتا ہے نہا دھو کے پاک صاف ہو کے آ کے جمعہ پڑھو نا، اور سب کے ساتھ مل کر تم نے اگر جمعے کی خاطر نہائے ہو، جمعے کی خاطر کپڑے بدلے، جمعے کی خاطر ناخن کاٹے، جمعے کی خاطر خوشبو لگائی، پاک صاف ہو کر سرما لگا کر آ کے تم نے جمعہ پڑھا، اور جمعہ پڑھ کے تم مسجد سے نکلے، ابھی جمعہ پڑھ کے مسجد سے نکلے نہیں تھے، ہم نے حج کا ثواب لے کھاتے بیٹھا۔ اس رب ذوالجلال سے اتنا ڈرتے رہا کرو، اتنا ڈرتے رہا کرو کہ سائیں بڑا نازک مزاج ہے، بڑا مہربان بھی ہے، بڑا نازک مزاج بھی ہے، اور اسے راضی رکھنا ہے۔ تو حضرت حاتم بن اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھ پر کیفیت ایسی طاری ہو جاتی ہے کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو کعبہ شریف میرے بالکل سامنے آ جاتا ہے، اور جہنم میرے بالکل پیٹھ پر آ جاتی ہے، جہنم میرے بالکل پیٹھ پر آ جاتی ہے، اور دائیں طرف جب میں دیکھتا ہوں تو جنت نظر آتی ہے، نہ پیٹھ پر موت کھڑی نظر آتی ہے، ادھر دیکھتا ہوں تو جنت نظر آتی ہے، ادھر دیکھتا ہوں تو جہنم نظر آتی ہے، سامنے دیکھتا ہوں تو بیت اللہ نظر آتا ہے، پیچھے مڑتا ہوں تو اجل کھڑی نظر آتی ہے، پاؤں کی طرف دیکھتا ہوں تو پرسرات نظر آتی ہے۔ فرماتے میں جب نماز میں ہوتا ہوں تو یہ کیفیت مجھ پر ہوتی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ جب میں سلام پھیرتا ہوں تو پھر بھی مجھے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں رب نے قبول بھی کی ہے، رب نے قبول بھی کی ہے کہ نہیں۔ اور جب وہ قبول کرنے پہ آتا ہے، یہ تو وہ کیفیت ہے، اور جب وہ قبول کرنے پہ آتا ہے تو میں آپ کو خوبصورت واقعہ رات کو بھی میں نے سنا ہے، چلو تازہ کر دیتا ہوں۔ ایک اللہ کے ولی، بڑی کامل ہستی، بڑی کامل شخصیت، دنیا سے منتقل ہوئے، انتقال ہوا، فوت ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک خاتم خواہ جو تھا اس نے خواب میں دیکھا، اس نے کہا حضرت جی ذرا بتائیں تو صحیح آپ کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوا؟ یہ جو صاحبان نظر ہوتے ہیں نا، یہ قبور کے معاملات بھی دیکھ لیتے ہیں اور دکھانے والے بھی دکھا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا الحمدللہ رب نے میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ فرمایا،
میری قبر کو تعداد نظر وسیع کر دیا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئی ہیں، خوشبو کے حلے آتے ہیں، اور مجھے جنت میں اپنا مال بھی دکھا دیا گیا۔ لیکن اپنے مرید کو کہا یار بچے میں بحران ہوں ایک بات پر۔ انہوں نے کہا حضرت جی کس بات پر حیران ہے؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ والے محل جس بندے کو دیا میں اس پر حیران ہوں، میرے ساتھ والا محل جسے پلاٹ ہوا ہے میں اس پر حیران ہوں۔ اب نے کہا حضرت جی کیوں حیران ہوئے؟ انہوں نے کہا وہ فلاں محلے کا جو نہیں تھا وہ مزدور، وہ مستری مزدور کاریگر بندہ، وہ بھی میرے ساتھ والے محل میں رہتا ہے، اسے بھی میرے ساتھ والا محل عطا ہوا ہے، میں اس پر حیران ہوں۔ اب جب اس کی آنکھ کھلی نا بڑا حیران ہوا۔ اب یہ جانتا تو تھا تو سیدھا اس محلے میں پہنچا، نام پوچھتا پوچھتا اس کے گھر پہنچا، کیا دیکھتے ہیں اس کی بوڑھی بیوی ہے گھر میں ہے، اور وہ بیوہ ہے، خامد تو مرا ہوا تھا۔ اس نے دستک دی، اس نے کہا جی فلاں بندے کا یہی گھر ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا بتا تیرا خامد کیا کرتا تھا، کیسا بندہ تھا؟ اس نے کہا بیچارہ کیا کرتا تھا، ایک ان پڑھ سا بندہ تھا، دیہڑی لگاتا تھا، ہماری رات روٹی روزی چلتی تھی، دانا پانی لے آتا تھا۔ اس نے کہا پھر بھی اس کی کوالٹی، اس نے کہا کیا کوالٹی بندہ، سیرے سے ان پڑھ بندہ تھا۔ اس نے کہا پھر بھی کوئی اس کی کوئی نیکی، اس نے کہا میں کیا نیکی بتاؤں، نماز اسے آتی نہیں تھی۔ اس نے کہا پھر بھی مجھے کوئی اس کی اچھی بات تو بتاؤ۔ اب وہ بڑی چکرنی ہوئی تھی، جو بات خاص پوچھتا ہے اس نے کہا پھر اندر آ کے بتاتی ہوں۔ اندر لے گئے نا اسے، میں نے کہا وہ تارچے کے اوپر قرآن نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا دیکھو یہ غلاف میں لپٹا ہوا ہے، ہاں یہ غلاف اسی نے اس کے لیے سیا تھا، اور اس کو جھاڑ کے روزانہ صاف کر کے رکھتا تھا۔ ہاں وہ دیہی لگاتا تھا لیکن صبح جانے سے پہلے وہ اچھی طرح منہ دھوتا تھا، ہاتھ دھوتا تھا، اور بیٹھ کے نا وہ تھا ان پڑھ، بچپن میں نہیں کسی نے پڑھایا ہوگا کیونکہ وہ پرانے زمانے تھے، آج تو تعلیم ہر جگہ ہے نا۔ 100 سال پہلے سارے پرانے بڈھے بھی ان پڑھی ہونے سن، انگوٹھے لانے سن، دستخط کوئی نہیں کیا کرتا تھا، انگوٹھے لگایا کرتے تھے، لیکن بڑے لوگ سچے ہوتے تھے۔ جتنا علم عام ہو رہا ہے نا اتنا فتنہ بھی ساتھ عام ہو رہا ہے، کیونکہ علم سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ علم سنبھالنا، ہر چیز سنبھالنی آسان ہے، علم سنبھالنا مشکل ہے۔ علم ہی تو سنبھالنا مشکل ہے نا، یہ علم ہی تو ہے جو بھٹکا بھی دیتا ہے اور راستے پہ بھی لے آتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسب پر بھروسہ نہیں کرتے، کرم پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھے، اپنے کسب پر پیدا کرے، اس نے کرم نہ آسرا رکھے۔ البتہ اس کے اندر کھڑے اس آخر غلاف اس نے قرآن پہ چڑھایا سی، اور روزانہ وہ اس قرآن کو اٹھاتا تھا، اس غلاف سے نکالتا تھا، اس کو چومتا تھا، چوم کے اس کا ورق کھولتا تھا، اور اوپر صرف اسے آتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ آتا تھا، تو وہ بسم اللہ پڑھ کے کلمہ پڑھ کے پھر بسم اللہ پڑھتا تھا۔ ہم سنے تو جو اللہ یقین جانے بندے کو آنسو آ جاتا ہے، وہ کہتا ہر لائن میں لگ انگلی پھیرتا نا، پہلے پڑھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر انگلی پھیر کے نا، آتا تو کچھ نہیں تھا، انگلی پھیر کے کہتا ربا تو نے یہ بھی سچ کہا۔ دوسری لائن کو انگلی پھیر کے کہتا ربا اے بھی تو سچ ہی آگے۔ تیسری لائن کو انگلی پھیر کے کہتا ربا اے بھی تو سچ آگے۔ چوتھی پر پھیر کے ربا میں کی آمنا کچھ نہیں پر اے بھی تو سچ آگے۔ پھر ورکا پریتنا سی، پھر اگے یہ آگنا سی، اے اللہ میں کی کوئی پتہ نہیں کہہ لکھیا پر یہ تیرا کلام ہے تو سچ آ گیا۔ پھر اگے آگنا سی تو سچ آ گیا۔ رب کو اتنی وہ عذاب پسند آئی کہ سنیا تو نے مجھ بھی اتنا اعتبار کیا، میرے کلام بھی اتنا اعتبار کیا، اور اس کو چوم چوم کے رکھتا رہا، بس اس ایک نیکی کی بس کیوں، اس کے پیچھے کیا تھا، ریا نہیں تھی، دکھاوا نہیں تھا، بناوٹ نہیں تھی، نخرہ نہیں تھا، اکڑ نہیں تھی، علم کا گھمنڈ نہیں تھا، سجدوں کا غرور نہیں تھا، تلاوت کا فخر نہیں تھا، اپنے مولوی ہونے کا اسے گھمنڈ نہیں تھا، اپنا شبلہ اونچا کرنے کی اسے فکر نہیں تھی، بس اتنے اتنا پتا تھا کہ میرا مالک جو کہتا ہے سچ ہے۔ بس اس ایک نیکی کے عوض اللہ رب العزت نے اسے جنت میں اتنا بلند بنایا۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک عقیدے کی بات بتاؤں، اور اتھے میں کی گل سنو، ایک اس کی کس دسے سی کہ یہ رب کا کلام ہے تو سچ آ گیا، کیا کرے یہاں آ کر عقیدہ ملتا ہے کہ وہ جو یہ کہہ رہا تھا نا کہ ربا تو سچ آ گیا، ربا تو سچ آ گیا، اس نے پیچھے تصدیق جو تھی نا وہ زبان مصطفیٰ تھی، اس کے پیچھے جو تصدیق تھی نا وہ زبان مصطفیٰ تھی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں
دیکھیے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے اور اس کا بندہ بنتا ہے تو پھر وہ رب ذوالجلال اس انسان کو بڑا سنبھالتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ویسے میرے دل میں خیال آیا کہ سفر پہ نکلوں، میں نے زیادہ لا لیا اور میں اپنے گاؤں سے نکل پڑا، اور فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ اب میں نے جانا کدھر ہے، بس دل میں پختہ ارادہ اللہ نے ڈال دیا اور میں نکل پڑا، سارا دن چلتا رہا، کہتے کوئی پتہ نہیں کتنا دور میں نکل گیا۔ اب جب شام پڑی تو ایک بستی راستے میں آئی، تو میں نے کہا سردیاں ہیں، رات ہے، ٹھنڈ ہے، کیوں نہ میں رات ادھر ہی گزاروں۔ وہ مسجد میں کہتے میں مسجد میں گیا، مغرب کی نماز پڑھی، لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے، تو وہ جو امام تھا اس نے کہا کہ بھائی جی آپ، نے کہا جی میں مسافر ہوں، میں نے رات ادھر رہنا ہے۔ اس نے کہا ہمارے محلے میں یہ اصول نہیں ہے، یہاں مسجد میں کسی کو نہیں رہنے دیتے، ظاہر کوئی چوروں ڈاکو کا ڈاکہ ہوا ہوگا، کوئی خطرہ ہوا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بہرحال اس کی محنت اللہ کرتا رہا، وہ چلا گیا، پھر عشاء کی نماز میں آیا، تو نماز پڑھنے کے بعد جب مجھے پھر نظر پڑی تو اس نے کہا آپ گئے نہیں یہاں سے؟ میں نے کہا میں کہاں جاؤں، میں مسافر ہوں، میں آگے جاؤں گا کہاں؟ اس نے کہا جاتے ہو یا برق؟ وہ کہتے ہیں کہ 2-3 بندے آئے، وہ میری گٹھڑی بھی اٹھائی اور مجھے گھسیٹ کے مسجد سے نکال دیا۔ کہتے ہیں میں محلے سے نکلا اور محلے کے جب اینڈ میں پہنچا تو روٹیاں لوگ ادھر ادھر لے جا رہے تھے، میں نے ایک نان بھائی کی دکان دیکھی، میں اس کے قریب گیا تو مجھے تھوڑی سی ہیٹ لگی، جسم گرم ہوئے، تھوڑا لطف آیا، تو میں نے اس تندوری سے کہا کہ میں تیرے تندور کے پاس بیٹھ جاؤں اگر اجازت ہے تو، تھوڑا سا سردی لگی ہوئی ہے۔ اس نے کہا بالکل بیٹھو، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، بس میرے کام میں رکاوٹ نہ ڈالنا۔ میں نے کہا میں نے کیا رکاوٹ ڈالی؟ امام مالک کہتے ہیں میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ پیڑا بناتا ہے تو بھی استغفار کرتا ہے اور درود پڑھتا ہے، وہ پھر اس پر بیلنا چلاتا ہے، روٹی پلین کرتا ہے تو بھی استغفار کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، جب وہ روٹی تنور میں لگاتا ہے تو بھی استغفار کرتا ہے اور درود پڑھتا ہے، پھر جب نکالتا ہے تو استغفار کرتا ہے، درود پڑھتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ بابا جی آپ آٹا گھونتے ہو تو بھی درود پڑھتے ہو، پیڑا بناتے ہو تو بھی درود پڑھتے ہو، روٹی لگاتے ہو تو بھی درود پڑھتے ہو، مجھے کافی دیر ہوئی ادھر بیٹھے ہوئے، کبھی استغفار پڑھتے ہو، کبھی درود، کبھی استغفر اللہ، کبھی درود، کبھی استغفر اللہ، کبھی درود، اس کا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں بہت غریب آدمی تھا، ایک بندے نے مجھے وظیفہ بتایا اور جب سے اس نے کہا کہ ایک تو استغفار نہ چھوڑنا، دوسرا درود نہ چھوڑنا، تیرے رزق میں برکت ہو جائے گی اور رب تیری ہر دعا قبول فرمائے گا۔ اس نے کہا کہ میں اسی دکان پہ ملازم تھا، اللہ نے مجھے اس کا مالک بنا دیا، اور میں نے آج تک جو دعا مانگی نا وہ رب نے رد نہیں فرمائی سوائے ایک دعا کی، ابھی تک قبول نہیں ہوئی، لیکن مجھے امید ہے کہ مرنے سے پہلے قبول ہو جائے گی۔ امام مالک نے کہا تو مجھے بتائے گا کہ وہ تیری دعا کیا ہے جو ابھی قبول نہیں ہوئی؟ اس نے کہا چونکہ اس میں شہرت تو تھا نہیں امام مالک کا علاقے میں، انہوں نے کہا بس ایک دعا میں نے مانگی ہے کہ بڑی کامل ہستی ہے جنہوں نے قرآن و حدیث میں بڑا کام کیا ہے، اور میں علماء کا بڑا قدردان ہوں اور ولیوں کی بڑی میں محبت کرتا ہوں، اور یہ بھی کسی ولی کی نگاہ کا نتیجہ جس نے مجھے وظیفہ دیا ہے، تو مجھے امام مالک سے ملنے کا بڑا شوق ہے، امام مالک سے ملنے کا بڑا مجھے شوق ہے، یہ ایک دعا میری رہتی ہے۔ حضرت امام مالک نے کہا خدا سننے والا ہے، تو نے دعا کی تھی نا، رب نے مجھے گھر سے اٹھا کے اپنے گھر میں بٹھا کے پھر گھسیٹ کے تیرے گھر میں دیکھ تیری دعا اس طرح قبول ہوئی کہ امام مالک کو گھسیٹتا ہوا رب تیرے گھر پہ لے آیا، میں ہی امام مالک ہوں۔ اٹھے اور اس کا ماتھا چوما اور اس نے امام مالک کے ہاتھ چومے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتے ہو تو جب آپ شام کو افطار کرتے ہو گے، سچ بتاؤ گا رب کتنا خوش ہوتا ہوگا؟ کیا وہ فرشتوں سے نہیں کہتا ہوگا کہ تم کہتے تھے یہ فساد کریں گے، دیکھ لیے بندہ پورا دن بھوکا میرے لیے رہا، اس نے سارا دن پانی نہیں پیا، اس نے سارا دن روٹی نہیں کھائی، اس کو اپنا نشہ مجبور کرتا رہا، اس نے ہاتھ نہیں لگایا اسے، اس نے پانی نہیں پیا، اسے پیاس لگی ہوئی تھی، صرف اس لیے نہیں پی رہا تھا، اس کا کوئی گواہ نہیں تھا، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، تنہا تھا، ٹھنڈا پانی اس کے سامنے تھا، گرمی شدید تھی، پردے آگے تھے، یہ نہیں پی رہا تھا اس لیے اس کو یقین تھا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستو جب اتنے یقین کے مرحلے پر پہنچ کر بھی